بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. جی آج کا لیکچر ہے ویکٹر اسپیسز کے بارے میں اور یہ ہمارا سیگمنٹ نمبر 4 چل رہا ہے ابھی. اس سے پہلے جو سیگمنٹس تھے وہ ہمارے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کے بارے میں تھے. اس کے بعد ہم نے میٹریسز پڑھی, اس کے بعد ڈیٹرمنٹس پڑھے. آج کل ہم ویکٹر اسپیسز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کا سیکوینس دیکھیں تو ہم نے کیا کہا تھا شروع میں بتایا, کافی لیکچرز میں میں نے اس کو ریپیٹ کیا کہ ہمارے پاس سسٹمز آف ایکویشنز آ جاتی ہیں. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کوئی بھی ریئل لائف میں پرابلمس ہوتے ہیں. ریئل لائف میں پرابلمس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ چاہے آپ فزیکل فنومینن کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا کسی بزنس کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا کسی کامرس کی بات کر رہے ہیں یا کسی اکنامک پرابلم کو ڈسکس کر رہے ہیں. جب وہاں پہ آپ کے پاس کوئی چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ آپ کے پاس لمیٹیشنس ہوتی ہیں, لمیٹیشنس کو ہم کانسٹینٹس کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, کچھ ایکویشنز بناتے ہیں. اگر وہ ایکویشنز سیٹ آف ایکویشنز لینئر ایکویشنز بن جاتی ہیں تو ہم ان کو یہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں. سسٹمز آف ایکویشنز, سسٹمز آف لینئر ایکویشنز وہاں سے آتی ہیں. ان کو ہم نے آپ کو بتایا, ان کو پھر ڈیفائن کیا, ان کو ریپرزنٹیشن, ان کی پریزنٹیشن کے ڈفرنٹ طریقہ کار آپ کو بتایا, جس میں ہم نے ویکٹر ایکویشنز بتائیں, آپ کو میٹرکس ایکویشنز بتائیں اینڈ سو آن سو فورتھ. جب ہم نے یہ چیپٹر پڑھا, یہ سیگمنٹ یہ پڑھا جس کے اندر ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی باتیں کی تھی, تو وہاں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں جس میں میٹریسز تھے, جس میں ہمارے پاس ڈیٹرمنٹس تھے. تو وہ ہم نے آگے آپ کو بتایا جب میٹریسز کا سیگمنٹ پڑھا اور اس کے بعد ڈیٹرمنٹس پڑھا. جیسے میں نے بار بار بتایا ہے کہ یہ لینئر الجبرا جو ہے نا, یہ ایک عجیب قسم کا سبجیکٹ ہے, بڑا اسٹرینج سبجیکٹ ہے, جس میں کبھی ہم پہلے ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں پھر بعد میں پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے چیزیں چلتی رہتی ہیں. آج کل جن چیزوں کی ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ویکٹر اسپیسز ہیں. ویکٹر اسپیسز کی ہم نے پہلے ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک سیٹ دیا ہوا ہے وتھ ٹو نارمل آپریشنس. نارمل آپریشنس کیا ہے؟ ایڈیشن, جو کہ سمپل ایڈیشن ہے, اور دوسری آپریشن ہے آپ کے پاس جسے کہتے ہیں اسکیلر ملٹیپلیکیشن. یہ دو آپریشن دی ہوئی ہیں, آپ کے پاس سیٹ دیا ہوا ہے, وہ 10 ایگزیمس ہم نے بتائے تھے پہلے, وہ آپ کو سیٹسفائی کرنے ہوں گے. جب وہ سیٹسفائی ہو جائے تو ویکٹر اسپیس بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سب اسپیسز بتائے تھے. سب اسپیسز کے بعد ہم نے پھر آپ کو کچھ خاص قسم کی اسپیسز بتائیں, جس میں نل اسپیس کی بات کی تھی, کالم اسپیسز کی بات کی تھی, اس کے بعد لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی, اور لاسٹ لیکچر جو ہمارا تھا وہ فوکس کیا تھا کس کے اوپر؟ کوآرڈینیٹ سسٹم کے اوپر, جس میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ کوئی ویکٹر کہاں پر کس جگہ پر موجود ہے. تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ فوکس کرے گا, وہ ڈسکس کریں گے جس میں ہم ڈائمینشن آف اے ویکٹر اسپیس, کہ ڈائمینشن کیا چیز ہوتی ہے. ڈائمینشن تو ہم نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے, بہت دفعہ ہم نے ڈسکس بھی کیا. جیسے ہم نے 1 ڈائمینشن کی بات کی تھی, 2 ڈائمینشن کی بات کی تھی, 3 ڈائمینشنس کی بات کی تھی. 3 ڈائمینشن 4 ڈائمینشنس کی تو بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ویکٹر اسپیس کی ڈائمینشن کیا ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس آر کی ہم بات کرتے ہیں, آر اسکوائر, آر کیوب, R4, یعنی ریئل پلین کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں 3 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں, جس میں ہمارے پاس کوآرڈینیٹس ہم نے لاسٹ ٹائم بتائے تھے. اس میں ہم نے آپ کو بیسز بھی بتائی تھی, اور ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے بیسز ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ. یعنی 3 ڈائمینشن میں جو بیسز بتائی تھی وہ کیا تھی؟ 1 0 0 0 1 0 اینڈ 0 0 1 اینڈ سو آن سو فورتھ. پھر ہم نے میٹریسز کی بات کی تھی, جس میں میٹرکس آف کالم بتایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے, جس کے اندر ایلیمنٹس سارے نہیں ہوتے ہیں, جس میں سارے کالمز ہوتے ہیں, وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہے نا پریزنٹیشن ہے یا ریپرزنٹیشن ہے ڈفرنٹ فارمس آف نمبر کی. اور یہ ساری چیزیں آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس وقت آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے یا کمپیوٹر کو بتائیں گے, کیونکہ کمپیوٹر کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے. پہلے کمپیوٹر کو پڑھاتے ہیں, جب کوئی چیز وہ سیکھ جاتا ہے پھر اس سے ہم استعمال کرتے ہیں, اس سے ہم کام لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے, اس کام کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم اچھا ایفیشینٹ کمپیوٹر پروگرام لکھ سکیں یا کمپیوٹر کے دماغ کو زیادہ استعمال نہ کریں. یہ انسان کا دماغ ہی ہے کہ جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. کمپیوٹر کے دماغ کو جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی خرچ ہو جائے گا. تو جناب, اگر لاسٹ لیکچر میں نے ایک یہ ورڈ استعمال کیا تھا آئسومارفزم, اور آئسومارفزم میں نے بتایا تھا میں کسی وقت ذرا اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا جب ایبسٹریکٹ الجبرا کی بات چیت کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر بھی یہ چیز آتی ہے. ہم نے کیا کہا تھا لاسٹ ٹائم؟ اے ویکٹر اسپیس ود اے بیسس بی کنٹیننگ این ویکٹر از آئسومارفک ٹو آر این. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے ویکٹر اسپیس, کوئی ویکٹر اسپیس وی دی ہوئی تھی اور آپ کے پاس کوئی ایک آر این اسپیس ایک دی ہوئی ہے, تو یہ دونوں آئسومارفک ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ہم ان نون ویکٹرس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹو اے فیملیئر سارٹ آف ویکٹر اسپیس وچ از آر این. اور این جو ہے ہمارے پاس از انٹرنسک پراپرٹی وچ از کالڈ ڈائمینشن. یہ جو این تھا ہمارے پاس آر ٹو دی پاور این, یہ اس کی انٹرنسک پراپرٹی ہے اور اس کو ہم ڈائمینشن کہیں گے. یہ چیزیں بھی کافی آئیں گی, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو ہم پہلے بتا رہے ہیں
کہ وہ جو وہاں پہ n تھا r⁴n، ٹھیک ہے، یا r² ہوگا یا r³ ہوگا، تو وہ یہاں پر اس کی ڈائمینشن کو ریپرزینٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جناب پچھلے لیکچر سے اس کا یہ کنیکشن ہے. جیسے ہمیشہ ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کچھ تھیورمس ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ فنڈامنٹل پراپرٹیز بتائیں گے، اس کے بعد بہت ساری ایگزامپلس کریں گے. اب پہلا تھیورم ہمارے پاس ہے، اس تھیورم کو ذرا غور سے دیکھ لیں. اف اے ویکٹر اسپیس V has a basis B which is given by the set B1 B2 Bn, then any set in V containing more than n vectors must be linearly dependent. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک پہلا تھیورم ہے جس کے اندر ہم نے کوئی چیز ثابت کی ہے، اور ثابت کیا کی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ویکٹر اسپیس V ہے جس کے بیسز ہیں B1 B2 Bn. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے n بیسز ہیں اس ویکٹر اسپیس V کے. پہلی بات. پھر کیا کریں، دین اینی سیٹ ان V، کوئی بھی سیٹ جو بھی اس V کے اندر ہوگا. V کیا ہے؟ ویکٹر اسپیس ہے. اس کے اندر کوئی سا بھی اگر آپ سیٹ لیں گے کنٹیننگ مور دین n ویکٹرس، جس کے اندر مور دین n ویکٹرس ہوں گے. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس جو ہے بیسز کتنے ہیں؟ n ہیں. اور یہاں پر کیا چیز ہے کہ یہ جو سیٹ ہے اٹ کنٹینس مور دین n ویکٹرس، دین اٹ مسٹ بی لینئرلی ڈیپینڈنٹ. تو یہ جو سیٹ ہوگا دیٹ مسٹ بی لینئرلی ڈیپینڈنٹ. یہ ایک چیز بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس n سے زیادہ شاید اس کے اندر ایلیمنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک تھیورم ہے. اس تھیورم کو آپ ذرا کیئرفلی یاد کر لیں کیونکہ بار بار استعمال ہوگا. دوسرا جو تھیورم ہے آپ کے پاس، اف اے ویکٹر اسپیس V ہیز اے بیسس آف n ویکٹرس. اب آپ کے پاس ایک دیا ہوا ہے ویکٹر اسپیس V جس کے اندر بیسز ہیں لیکن وہ n ویکٹرز ہیں. دین ایوری بیسز آف V مسٹ کنسسٹ آف ایگزیکٹلی n ویکٹرس. یہ تو بڑی اچھی اس نے بات بتا دی کہ اگر ایک کنڈیشن ہمارے پاس ہے تو دوسری کنڈیشن کی ہولڈ کرنی چاہیے. اور وہ کیا چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویکٹر اسپیس دیا ہوا ہے جس کے اندر n بیسز ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس بیس ہوگا ایوری بیسس آف V ول کنٹین ایگزیکٹلی n ویکٹرس. اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ وہی بات پہلے والے تھیورم کی بات ہو جائے گی. تو دیٹ ول کنٹین ایگزیکٹلی n ویکٹرس. تو یہ جناب سیکنڈ تھیورم تھا. اس کو ایک دفعہ پھر تھیورم کو، پہلے والے تھیورم کو دیکھ لیں اور دوسرے والے تھیورم کو دیکھتے ہیں. پہلا تھیورم تھا ہمارے پاس، اف اے ویکٹر اسپیس V ہیز اے بیسس B which is given by B1 B2 Bn, then any set B containing more than n vectors must be linearly dependent. دوسرا تھیورم ہمارے پاس ہے، if a vector space V has a basis of n vectors, then every basis of V must consist of exactly n vectors. یہ بات دو تھیورم سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو ڈائمینشن کی ہم نے بات کی تھی کہ فائنائٹ ڈائمینشن کیا ہوتا ہے اور انفائنائٹ ڈائمینشن کیا ہوتا ہے، یہ چیز یہاں پہ ہم ڈیفائن کریں گے. اور ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس، اف V از اسپینڈ بائی اے فائنائٹ سیٹ. اسپین کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب ہم اسپین کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لینئر انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، لینئر ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، لینئر ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، لینئر انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، تو ہم لینئر کمبینیشن کی بات کرتے ہیں. جب لینئر کمبینیشن کی بات کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس V1 V2 V3 کوئی بھی آپ کے پاس ایک سیٹ آف ویکٹرز ہے تو اس کا لینئر کمبینیشن کیا ہوتا ہے کہ C1 V1 پلس C2 V2 پلس C3 V3 پلس سو آن سو فورتھ Cn Vn. اور اگر ہمارے پاس یہ لینئر انڈیپینڈنس ہے تو کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کہ C1 C2 C3 ہم معلوم کرتے ہیں، اس پہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ whether they should all be zero or they should all be zero، یا اس میں سے کوئی ایک نان زیرو ہونا چاہیے. جی دوبارہ آتے ہیں اپنی ڈیفینیشن پہ. ہماری ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کب ڈائمینشن فائنائٹ ہوگی، کب ڈائمینشن انفائنائٹ ہوگی. ہمارے پاس if V is spanned by a finite set، ٹھیک ہے، then V is said to be finite dimensional and the dimension of V written as dim V یا DIM V جس کو ہم کہتے ہیں is the number of vectors in a basis for V. ٹھیک ہے، تو ڈائمینشن کیا ہوگی، is the number of vectors in a basis of V. یہ خیال رکھیے گا کہ جو بھی اس کے بیسز ہیں، جس کے جتنا اس کا نمبر ہے وہ آپ کے پاس اس کی ڈائمینشن ہوگی. دس از کالڈ ڈائمینشن V یا DIM V. ونس اگین، اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک ویکٹر اسپیس دیا ہوا ہے V, if V is spanned by a finite set, then V is said to be finite dimensional and the dimension of V written as dimension V is the number of vectors in a basis for V. آگے چلیں اس کو. The dimension of the zero vector space which is zero is defined to be zero. یعنی کہ جو آپ کے پاس نل اسپیس زیرو اسپیس ہے اس کی کیا ہے ڈائمینشن جو ہے وہ زیرو ہے. کلیئر ہے، ہونی چاہیے. اور یہی ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا. The dimension of the zero vector space zero is defined to be zero.
ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ اف وی از ناٹ اسپینڈ بائی اے فائنائٹ سیٹ. اب ناؤ دس از ناٹ بینگ اسپینڈ بائی اے فائنائٹ سیٹ, تو وی کو کیا کہیں گے؟ دین وی از سیڈ ٹو بی انفائنائٹ ڈائمینشنل. اب جب بھی انفائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ اٹ از ناٹ بینگ اسپینڈ بائی اے فائنائٹ سیٹ. یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ کون سی ہمارے پاس فائنائٹ ہوتی ہے اور کون سی ہمارے پاس انفائنائٹ ہوتی ہے. پہلے دیکھیں, دی ویکٹر اسپیسز آر این پی این ایم این. آر این آپ کو پتا ہے کہ سیٹ آف ریئل نمبرز ان 1 ڈائمینشن 2 ڈائمینشن 3 ڈائمینشن n ڈائمینشن. ٹھیک ہے, تو ریئل اسپیس جسے کہتے ہیں. دی ویکٹر اسپیسز آر این پی این از سیٹ آف پالینومیلس آف آرڈر n. ایم ایم این اس سے کیا مراد ہے؟ دا سیٹ آف میٹریسز آف آرڈر m بائی n آر فائنائٹ ڈائمینشنل. تو جناب یہ جو آپ کے پاس ہے, کیونکہ دے آر اسپینڈ بائی فائنائٹ سیٹ آر این جس کی ڈائمینشن n ہے, پی این ایم این آر فائنائٹ ڈائمینشنل. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے پاس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, جو اسٹڈی کی ہیں ابھی تک, ہم نے سیٹ آف پالینومیلس بہت ڈسکس کیے ہیں, سیٹ آف 2x2 میٹریسز کیے ہیں, سیٹ آف m بائی n میٹریسز کیے ہیں. یہ ساری کی ساری فائنائٹ ڈائمینشنل ہے. اور ایگزامپل کون سی؟ ایف فریکشنز مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. اب یہ دیکھیں خود ہی لکھا ہوا ہے کہ مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. یہ جتنے بھی ہیں ایف سی سی ایم, دے آر آل انفائنائٹ ڈائمینشنل. ان کی جو ڈائمینشن ہے وہ انفینٹی ہے. تو یہ جناب جب ڈائمینشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سیٹ کون سا ہے, یعنی جو اس کے اندر اسپیننگ کس طرح کی ہو رہی ہے. تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ چیز ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو آگے آگے استعمال کرتے جاتے ہیں. اسپین اے ضرور یاد رکھیں, اسپین سی ضرور یاد رکھیں کہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن وغیرہ کو یاد کر لیں. جب وہ چیزیں یاد ہوں گی تو یہاں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. اگر وہ اسپین کا ہی آپ کو ڈیفینیشن پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے, اسپین آف V1 V2 سیٹ آف لینئر کمبینیشن, سیٹ آف آل لینئر کمبینیشنز. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہاں پر تھوڑی سی پرابلم آ جائے گی. جناب ہم کر رہے تھے اپنی ایگزامپل نمبر 1. اس کو ہم نے بتایا جس کے اندر کہ کیا آپ کے پاس فائنائٹ ڈائمینشنل کون سی ہوتی ہے اور انفائنائٹ ڈائمینشنل کون سی ہوتی ہے. اور ڈائمینشن کی میں نے ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے, وہ n. ٹھیک ہے, جہاں آئسومارفک کی بات کہتے تھے. یہ ایگزامپل 2 ہے ہمارے پاس. یہ تھوڑی سی بڑی ہے, یہ آپ کے اسکرین پہ آئے گی, اس کو دیکھیں. یہ بھی اسی کے متعلق ہے, ڈائمینشن کے بارے میں ہی ہے, کیونکہ وہی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کی اسکرین پہ آئے گی, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. Any pair of non-parallel vectors AB in the xy plane, which are necessarily linearly independent, can be regarded as basis of the subspace R2. In particular, the set of unit vectors Ij forms a basis for R2. Therefore, dimension of R2 is equal to 2. Now, what can we say from here? Any set of 3 non-coplanar vectors A, B, C in ordinary physical space, which will be necessarily linearly independent, span the space R cube. Therefore, any set of such vectors forms a basis for R cube. In particular, the set of unit vectors I, J, K forms a basis of R cube. This basis is called the standard basis for R cube. Therefore, dimension of R cube is equal to 3. The set of vectors E1, E2, En, where E1 is equal to 1, 0, 0, 0, E2 is equal to 0, 1, 0, 0, 0, and so on and so forth, En is equal to 0, 0, 0, 1, is linearly independent. Moreover, any vector x equal to x1, x2, xn in Rn can be expressed as a linear combination of these vectors as x is equal to x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3 and so on and so forth. Hence, we can say that the set E1, E2, En forms a basis for Rn. It is called the standard basis of Rn. Therefore, dimension of Rn is equal to n. Any other set of n linearly independent vectors in Rn will furnish a non-standard basis. ٹھیک ہے جی, اس کے پارٹ 2 ہے, یعنی پارٹ بی کہہ لیں. دی سیٹ بی از اکول ٹو 1 x x اسکوائر
up to xn forms a basis for the vector space Pn of polynomials of a degree less than or equal to n. It is called the standard basis, and dimension of Pn is equal to n plus 1. Third part, part C, is the set of 2 by 2 matrices with real entries elements u1, u2, u3, u4, where u1 is equal to 1, 0, 0, 0, u2 is equal to 0, 1, 0, 0, u3 is equal to 0, 0, 1, 0, and u4 is equal to 0, 0, 0, 1, is a linearly independent and every 2 by 2 matrix with real entries can be expressed as their linear combination. Therefore, they form a basis for the vector space M 2 by 2. This basis is called the standard basis for M 2 by 2, and dimension of M 2 by 2 is equal to 4. یہ جناب ہم نے ابھی آپ کو بتایا، یہ جو ایگزامپل تھی ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 2، اس کے اندر ہم نے کیا بتایا کہ ڈائمینشن آف ریئل اسپیس R2 کی بتائی، پھر R3 کی بتائی، اسی طریقے سے Rn کی بتائی، پھر اس کے بعد ڈائمینشن آف سیٹ آف پالینومیلس آف آرڈر n کی بات کی تھی، پھر اس کے بعد ڈائمینشن آف اے میٹرکس، ڈائمینشن آف اے سیٹ جس کے اندر سیٹ آف میٹریسز جس کے اندر 2 by 2 کی میٹریسز ہیں. اب اسی کو ہم نے یہاں پر آپ کے لیے نوٹ میں بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک جنرلائز اگر فارمولا ہے تو کیا ہوگا. یہ یاد رکھیں گے ڈائمینشن آف Rn یعنی ریئل اسپیس آف آرڈر n از اکول ٹو n, اینڈ ڈائمینشن آف پالینومیل آف آرڈر n از اکول ٹو n پلس 1، یعنی Pn کیا سیٹ آف پالینومیلس اس کی n پلس 1، اینڈ ڈائمینشن آف Mn سیٹ آف میٹریسز آف آرڈر m بائی n، یعنی ساری میٹریسز ہیں اس کے آرڈر m بائی n ہے، تو اس کی جو ڈائمینشن ہوگی m انٹو n ہے. یہ ذرا انٹرسٹنگ سی چیز ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، ہمیشہ کام آئے گی. ڈائمینشن آف Rn از اکول ٹو n اینڈ ڈائمینشن آف Pn از اکول ٹو n پلس 1 اینڈ ڈائمینشن آف Mn میٹریسز آف آرڈر m بائی n از اکول ٹو m انٹو n. اگر آپ کے پاس 2 by 3 میٹرکس ہے تو اس کی ڈائمینشن 6 ہوگی اکارڈنگ ٹو دس ویری فارمولا. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی، آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے بعد ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں، اور یہ ایگزامپلس وہی ہیں جس کے اندر آپ کیا کریں گے، ڈائمینشنس وغیرہ معلوم کریں گے. ایگزامپل نمبر 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، یہ ہم کرتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ آئے گی، سلولی ہم کریں گے. اس کو آپ بھی فالو کریں، کاپی پینسل سنبھالیں، اس کو ہمارے ساتھ ساتھ کرتے رہیں. جی ایگزامپل 3 از لیٹ W be the subspace of the set of all 2 by 2 matrices defined by W is equal to A is equal to A, B, C, D such that 2A minus B plus 3C plus D is equal to 0. Find the dimension of W. اب اس کا سولوشن کریں. ہمارے پاس سیٹ کیا ہے؟ سیٹ ہے W is equal to set of matrices A, B, C, D where 2A minus B plus 3C plus D is equal to 0. تو جناب اب کیا کریں، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. The algebraic specification for W can be written as D is equal to minus 2A plus B minus 3C. Therefore, the matrix A is equal to A, B, C, D can be written as A, B, C minus 2A plus B minus 3C. اور اس میٹرکس کو ہم توڑ سکتے ہیں 3 سب میٹریسز میں، اور کیسے لکھ سکتے ہیں؟ That is equal to A0 0 minus 2A plus 0B 0B plus 0 0 C minus 3C. اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں از اکول ٹو A انٹو 2 by 2 میٹرکس 1 0 0 minus 2 پلس B انٹو 2 by 2 میٹرکس 0 1 0 1 پلس C انٹو 2 by 2 میٹرکس 0 0 1 minus 3 and that is equal to A into A1 plus B into A2 plus C into A3 where A1 is equal to 1 0 0 minus 2, A2 is equal to 0 1 0 1 and A3 is equal to 0 0 1 minus 3. Now what can we say from here? We can say the matrix A is in W if and only if A is equal to A into A1 plus B into A2
plus C into A3. So A1, A2, A3 is a spanning set for W. ٹھیک ہے جی. اب آپ پروو کر سکتے ہیں خود کہ جو A1, A2, A3 ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. وہی کر کے دیکھ لیں, کمبینیشن پروو کریں کہ ویدر اٹس زیرو اور ناٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پروو کر لیا کہ A1, A2, A3 جو ہیں لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از اے بیسس فار W. Now then it follows that dimension W is equal to 3. ٹھیک ہے, اس کی جو ڈائمینشن ہے یہ ہمارے پاس 3 ہے. یہ کیوں ہے یہ آپ جیسے چیک کر لیں. میرے فارمولے کی مدد سے اس کی ڈائمینشن 4 آنی چاہیے تھی, لیکن یہاں ڈائمینشن W 3 ہے. سیٹ آف میٹریسز ہے, آپ دیکھ لیں یہاں پر کس وجہ سے یہ 3 ہو گئی. ایگزامپل نمبر 4, let H is equal to span V1, V2 where V1 is equal to 362 and V2 is equal to -101. Then H is the plane as we studied earlier. A basis for H is V1, V2. Since V1 and V2 are not multiples and therefore they are linearly independent. Therefore we can say the dimension H is equal to 2. یہ آپ کے پاس ایک اب فگر آئی ہے, اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ فگر کیا ہے؟ کوآرڈینیٹ سسٹم آن اے پلین H in R3. ٹھیک ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اس پلین کو. یہ ہم آگے بھی استعمال کریں گے. Example number 5 is find the dimension of the subspace H which is given by this column vector A minus 3B plus 6C, 5A plus 4D, B minus 2C minus D, 5D, where A, B, C, D is in R. It is easy to see that H is the set of all linear combinations of the vectors which are given by V1 is equal to 1, 5, 0, 0, V2 is equal to minus 3, 0, 1, 0, V3 is equal to 6, 0, minus 2, 0, and V4 is equal to 0, 4, minus 1, 5. Now we can see from here that V1 is not 0, V2 is not a multiple of V1, but V3 is a multiple of V2. By the spanning set theorem, we may disregard V3 and still have a set that spans H. Finally, V4 is not a linear combination of V1 and V2. Therefore, we can say that V1, V2, V4 is a linearly independent and hence is a basis for H. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا آپ کے پاس یہ V1, V2, V4 جو ہے یہ ایک لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آ گیا. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے بیسس فار H. Thus dimension of H is equal to 3. ٹھیک ہے, اب ایک کوئکلی ایگزامپل نمبر 6 بھی کر لیتے ہیں, پڑھ لیں. دا سب اسپیسز آف R کیوب کین بی کلاسیفائڈ بائی ڈائمینشن. Now you can see the figure which is coming on your screen. اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس زیرو ڈائمینشنل سب اسپیسز. یہ کیا ہوتی ہیں؟ اونلی دا زیرو سب اسپیس. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ون ڈائمینشنل سب اسپیسز کیا ہوتی ہیں؟ اینی سب اسپیس spanned by a single zero vector. Such subspaces are lines through the origin. Then two-dimensional subspaces. Any subspace spanned by two linearly independent vectors. Such subspaces are planes through the origin. Three-dimensional subspaces. Only R cube itself. Any three linearly independent vectors in R cube span all of R cube by the invertible matrix theorem. یہ جو ہم نے ایگزامپلس کیے ہیں آپ کو بتایا کس طریقے سے ہم اس کی ڈائمینشن معلوم کرتے ہیں کسی بھی ویکٹر اسپیس کی, کسی بھی سب اسپیس کی. اور جب بھی آپ کو کچھ کنفیوژن ہو
تو آپ وہ فورن جو آپ کے پاس اوریجنل بیسس ہے نا 2 ڈائمینشن اور 3 ڈائمینشن اس کو ذہن میں لے آئیں اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. یعنی کہ 2 ڈائمینشن میں جب ہم دیکھتے تھے ہمارے پاس جو یونٹ ویکٹرز ہوتے تھے آئی جے ہوتے تھے, 3 ڈائمینشن میں جو ہمارے پاس یونٹ ویکٹرز ہوتے تھے آئی جے کے, اور ہم اس کو لکھا کرتے تھے آئی جے کے میں آئی کو 1 0 0, جے کو لکھتے تھے 0 1 0 اور کے 0 0 1, اور کسی بھی ویکٹرز کو اس فارم میں ہم ریپرزینٹ کر سکتے تھے. کوئی بھی ویکٹر اگر ہمارے پاس آر ہے اس کو ہم لکھ دیا کرتے تھے ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیڈ کے, یا ایکس انٹو 1 0 0 پلس وائی انٹو 0 1 0 اینڈ پلس زیڈ انٹو 0 0 1. ٹھیک ہے, یہی چیزیں ہم نے یہاں پر بھی کی ہیں لیکن تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا ہے, اور اس کے اندر ہم n ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, کبھی m ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, کبھی میٹریسز کی ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. میٹریسز بتاتے خود نہیں بلکہ سیٹ آف میٹریسز کی ڈائمینشن کی ہم بات کر رہے ہیں. تو جناب ہم نے کچھ ایگزامپلس کی ہیں. ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے بیسس فار نل اے اینڈ کالم اے, یعنی کہ ہم نے نل اسپیس آپ کو ڈیفائن کی تھی, کالم اسپیس ڈیفائن کی تھی, کسی بھی نل اسپیس آف اے میٹرکس اے ہم نے ڈیفائن کی تھی وہاں پہ, اور ہم نے بتایا تھا کہ اے ایکس از اکول ٹو 0 اگر آپ کے پاس ہے تو سولوشن سیٹ آف دیٹ ون. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کالم اسپیس کی بھی بات کی تھی ہم نے, کالم اسپیس آپ کو ڈیفائن کیا تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں کہ اس کی ہم ڈائمینشنز وغیرہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے. یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 7 ہے, فائنڈ اے بیسس فار دا نل اسپیس آف اے, یعنی کہ اب آپ نے اس کی بیسس معلوم کرنی ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس کے پاس ایگزامپل نمبر 8 ہے, فائنڈ اے بیسس فار کالم بی ویئر بی از گیون بائی دس. ٹھیک ہے جناب, تو ہم اس کو پہلے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں 7 کو اور اس کے بعد 8 کو. یہ 2 ایگزامپلس آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم نل اسپیس کی ڈائمینشن معلوم کر سکتے ہیں اور کالم اسپیس کی کیسے ڈائمینشن ہم معلوم کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. کیلکولیشن ہے بیسیکلی وہی کرنا ہے, کیا کرنا ہے کہ جس میں آپ نے رو ریڈیوس ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کرنا ہے اور الٹیمیٹلی دیکھنا ہے کہ کتنے آپ زیادہ سے زیادہ زیرو لا سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پر اسٹیپ بائی اسٹیپ اب آئے گا. Now we have to find the basis for the null space of the matrix A, which is 4 by 5 matrix. Ab this matrix can be written as the null space of A is the solution space of homogeneous system, اور homogeneous system آپ کے پاس کیا ہے 2x1 plus 2x2 minus x3 plus x5 is equal to 0, minus x1 minus x2 plus 2x3 minus 3x4 plus x5 is equal to 0, x1 plus x2 minus 2x3 minus x5 is equal to 0, and x3 plus x4 plus x5 is equal to 0. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں, آگمنٹڈ میٹرکس لکھیں. وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی, وہ ایسے ہوگی, یہ میٹرکس میں لکھیے, یہ پڑھ رہا ہوں دوبارہ سے, 2 2 minus 1 0 1 0, minus 1 minus 1 2 minus 3 1 0, third row is 1 1 minus 2 0 minus 1 0, and the fourth row is 0 0 1 1 1 0. اس کو آپ ٹرانسفارم کریں, رو ریڈیوس فارم میں کریں, ریڈیوس ایشیلون فارم, کیا ہو جائے گی, دیٹ ول بی فرسٹ رو ول بی 1 1 0 0 1 0, the second row will be 0 0 1 0 1 0, third row will be 0 0 0 1 0 0, and the fourth row will be 0 0 0 0 0 0. اب کیا کریں, اس کو کورسپونڈ کریں اور اس کی سسٹمز آف لینئر اکویشن لکھیں. وہ ہو جائیں گی 1x1 plus 1x2 plus 1x5 is equal to 0, 1x3 plus 1x5 is equal to 0, 1x4 is equal to 0, and 0 is equal to 0. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیں اس سسٹم کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی اکویشن نہیں آئی, کوئی ایسی اکوالٹی نہیں آئی ہے جس میں 0 is equal to نان زیرو آ جائے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس سسٹم از کنسسٹنٹ. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اس کے اندر 3 اکویشنز ہیں, آپ کے پاس 5 ان نونس ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس سسٹم ول ہیو انفائنائٹلی مینی سولوشنز. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, x1 از اکول ٹو مائنس x2 مائنس x5, اور x2 از اکول ٹو s از اینی ان نون, s کوئی بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے نمبر 1 2 3 4 5, x3 از اکول ٹو مائنس 1 x5, x4 is equal to 0 and x5 is equal to t. t بھی کوئی نمبر ہو سکتا ہے, کچھ ویلیو اس کی آپ دے دیں. تو ہمارے پاس جنرل سولوشن کیا بن گیا, x1 is equal to minus s minus t, x2 is equal to s
x3 is equal to minus t, x4 is equal to 0, and x5 is equal to t. Therefore, the solution vector can be written as x1, x2, x3, x4, x5. That is, a column vector x1, x2, x3, x4, x5 is equal to column vector minus s minus t, s minus t 0 t is equal to minus s s 0 0 0 plus minus t 0 minus t 0 t, and that is equal to s multiplied with the column vector minus 1 1 0 0 0 plus t multiplied with the column vector minus 1 0 minus 1 0 1. Now, which shows that the vector v1 is equal to minus 1 1 0 0 0 and v2 is equal to minus 1 0 minus 1 0 1 span the solution space. Since they are also linearly independent, therefore v1 v2 is a basis for null A. ٹھیک ہے، تو ایگزامپل کیا تھی ہمارے پاس؟ ایگزامپل تھی وی ہیڈ ٹو فائنڈ اے بیسس فار دا نل اسپیس آف اے. تو ہم نے بتایا کہ آپ کے پاس v1 v2 جو ہیں کہ بیسس ہیں. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل تھی، ایگزامپل نمبر 7، جس کے اندر ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی تھی اور ہم نے معلوم کرنا تھا ڈائمینشن آف نل اسپیس اے. ٹھیک ہے، یعنی نل آف اے کی ڈائمینشن ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی. کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ یہاں سے ایک ہوموجینس سسٹم آف ایکویشن بنایا اور اس کے بعد اس کی آگمنٹڈ میٹرکس بنائی، اس کو آگے ٹرانسفارم کیا. ٹرانسفارم کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اس کا سولوشن معلوم کیا. سولوشن معلوم کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ v1 اور v2 دو ہی ہمارے پاس ویکٹرس بچے تھے جو کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ تھے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں پہ اس کی ڈائمینشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دو ڈائمینشن. نل اسپیس اے کی ڈائمینشن ہمارے پاس 2 آ گئی. ہم نے یہاں سے اس کو کیلکولیٹ کر لیا. تو یہ تھی ہمارے پاس جو ایگزامپل نمبر 7، جس میں ہم نے بیسس معلوم کیا فار دی نل اسپیس آف اے، اور بیسس ہمارے پاس v1 v2 آ گئے تھے، وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا، ہمارے پاس جواب آ گیا. اب ہمارے پاس یہ جو ایگزامپل آ رہی ہیں، ایگزامپل نمبر 8 اور ایگزامپل 9، یہ ایک امپورٹنٹ الگورتھم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اس کو دیکھیے گا، اس کے اندر ایک نئی چیز، نئی جدت پیدا کی گئی ہے، اس کو ضرور غور سے دیکھیے گا. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. Example number 8 is find a basis for column B where B is equal to B1, B2, B3, B4, B5, and the matrix B is given as 1 4 0 2 0 0 0 1 minus 1 0 0 0 0 0 1 and the last row is 0 0 0 0 0. یعنی کہ یہ آپ کے پاس 4x5 کی میٹرکس ہے. Each non-pivot column of B is a linear combination of the pivot column. In fact, اگر آپ دیکھیں تو B2 is equal to 4B1 and B4 is equal to 2B1 minus B3. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ By the spanning set theorem we can disregard B2 and B4. تو ہمارے پاس B1, B3, B5 will still span column B. ٹھیک ہے نا، یعنی column space of B. Let S is equal to B1, B3, B5. یہ سیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ سیٹ آف 3 ویکٹرس 1 0 0 0. The second vector is 0 1 0 0. Third vector 0 0 1 0. ٹھیک ہے، since B1 is not equal to 0 and no vector in S is a linear combination of the vectors that precedes it, S is linearly independent. Therefore, we can say that S is a basis for column space B. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل کی، ایگزامپل 8، جس میں ہم نے معلوم کرنا تھا بیسس فار کالم بی، یہ جو ہمارے پاس دیے ہوئے تھے، اس میں ہم نے معلوم کیا ہمارے پاس 3 جو ویکٹرس تھے، 3 جو کالمس تھے، دے فارم دی بیسس آف کالم اسپیس بی. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی ہم نے وہی جو ہمارے پاس تھیورمس تھے پرانے، ہم نے وہ یہاں پہ لگائے، اور لگانے کے بعد ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کے اندر سے 3 ہی کالم ہیں جو کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں، باقی تو ہم اس کو ایکسپریس کر سکتے تھے. مثال کے طور سے سیکنڈ کالم جو ہے، یعنی کہ B2 جو ہمارے پاس ہے، B2 is equal to what 4 times B1، تو اس کو ہم ڈسریگارڈ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایک نوٹ ہے. نوٹ کیا چیز ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ایلیمنٹری رو آپریشنس آن اے میٹرکس ڈو ناٹ افیکٹ دا لینئر ڈیپینڈنس ریلیشن among the column of the matrix.
یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی آپ رو آپریشن کریں گے آن اے میٹرکس, it will not affect the linear dependence relation among the columns of the matrix. کہ آپ رو آپریشن کرنے سے اس کے لینئر ڈیپینڈنس ریلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آپ پہلے لینئر ڈیپینڈنسی چیک کر لیں یا لینئر انڈیپینڈنسی چیک کر لیں یا رو آپریشن کرنے کے بعد کریں, بات وہی رہتی ہے. In this example we have to find the basis for column space A, where A is given by a set of columns A1, A2, A3, A4, A5, and the matrix is given by the first row is 1, 4, 0, 2, minus 1. The second row is 3, 12, 1, 5, 5. Third row is 2, 8, 1, 3, 2. And the fourth row is 5, 20, 2, 8, 8. Okay? Now we have to find the basis for column space A. Now we can show very easily that this matrix A is row equivalent to the matrix B, which we used in the previous example, that is example number 8. Okay? Therefore we can say from here that A2 is equal to 4A1 and A4 is equal to 2A1 minus A3. تو ہم A2 اور A4 کو ڈسریگارڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو بچ جائے گا سیٹ, وہ بچ جائے گا سیٹ آف کالمز A1, A3 اینڈ A5. ٹھیک ہے نا. تو یہ دے مسٹ بی لینئرلی انڈیپینڈنٹ. اگر یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ B1, B3, B5 بھی لینئرلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, تو وہاں پہ چینج ہو جائیں گی. لیکن ہم نے ابھی پروو کر دیا ہے کہ B1, B3, B5 جو ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. دیئر فور ہم کہیں گے A1, A3, A5 is a basis for column A. ٹھیک ہے. تو the columns we have used for this basis are the pivot columns of A. یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ what we have done here, the columns we have used for this basis are the pivot columns of A. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپلس کی ہیں اس کے اندر ہم نے کالم اسپیس کی بیسز معلوم کیے ہیں, ان کے ڈائمینشنز وغیرہ کیلکولیٹ کیے ہیں. اب یہ ساری کے ساری لنکڈ ہے. جتنے بھی لیکچرز اگر آپ نے پڑھے ہیں, ویکٹر اسپیسز کی بات کی ہے, سب اسپیسز کی بات کی ہے, پھر ہم نے ڈیپینڈنس کی بات کی ہے, لینئر انڈیپینڈنس کی بات کی ہے, بیسز کی بات کی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, اور آخر میں آج ہم نے ڈائمینشن کی بات کی ہے. تو ابھی اپنے کالم اسپیس اور نل اسپیس کی بھی ہم نے ابھی بات چیت کر لی ہے. کس طریقے سے کوئی بھی میٹرکس اگر آپ کے پاس اے دی ہوئی ہے تو اس کی ہم بیسس کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, یعنی بیسس فار کالم اے اینڈ سملرلی بیسس فار نل اے. یہ ہمارے پاس آرٹیکل تھا. ہمارے پاس کچھ پروسیجرس وغیرہ ہیں جو بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور جو میں نے ابھی ایک چیز بتائی تھی اس کو میں تھیورم فارم میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. جو ابھی تھیورم میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا, دی پیوٹ کالمز آف اے میٹرکس اے فارم اے بیسس فار کالم اے. ٹھیک ہے. یہ میں نے بھی آپ کو لاسٹ میں جب یہ ایگزامپل نمبر 9 کمپلیٹ کر رہا تھا تو میں نے لاسٹ میں ایک سینٹینس بولا تھا. وہ سینٹینس یہی تھا نا کہ دی پیوٹ کالمز آف اے میٹرکس اے فارم اے بیسس فار کالم اے, یعنی کالم کا مطلب کیا ہے, کالم اسپیس اے. تو یہ خیال رکھیے گا کہ جب بھی کال اے ہے یا کالم اے ہے اس کی اگر آپ نے بیسس معلوم کرنی ہے تو پیوٹ کالمز جو بھی ہوں گے وہ اس کے بیسس کو ریپرزینٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ادر وے راؤنڈ, یعنی بیسس جو ہیں اس کے کیا ہوں گے, دی پیوٹ کالمز آف دا میٹرکس اس کے بیسس ہوں گے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے, میں نے کوئی آپ کو کنفیوز تو نہیں کیا ہے. فائنلی دیکھ لیں, دی پیوٹ کالمز آف اے میٹرکس اے فارم اے بیسس فار کالم اسپیس اے. یہ ہماری ایگزامپل نمبر 10 ہے جس کے اندر دیا ہوا لیٹ V1 از اکول ٹو 1 minus 2 3, V2 is equal to minus 2 7 minus 9. You have to find if V1 V2 is a basis for R3. ٹھیک ہے. is V1 V2 a basis for R2. اس میں بھی وہی چیز کرنا ہے جس کے اندر پیوٹ کالمس وغیرہ کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور وہاں سے یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. ایگزامپل نمبر 11 کیا ہے آپ کے پاس, V1 is 1 minus 3 4, V2 is equal to 6 2 minus 1, V3 is equal to 2 minus 2 3, and V4 is minus 4 minus 8 9. Find a basis for the subspace W spanned by V1 V2 V3 V4. کیسے کریں گے, وہی ایک آپ میٹرکس بنائیں گے اور اس کے اندر پیوٹ کالمس وغیرہ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. You have to find the basis for the subspace V spanned by V1 V2 V3 V4. کیا مطلب ہے, set of all linear combinations of this V1 V2 V3 V4. اب آپ کے پاس ایک پروسیجر ہم آپ کو بتائیں گے. ایک پروسیجر کس چیز کا ہے, ٹو فائنڈ بیسز اینڈ لینئر کمبینیشن. یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سا اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ ہے.
اس کے بیسس پہ کچھ ایگزامپلس ہیں, ان ایگزامپلس کو کریں گے, لیکن پہلے ایک پروسیجرس ہے. یہ پروسیجرس کے 4 اسٹیپس ہیں جو آپ کے اسکرین کے اوپر اس وقت آئیں گے. ذرا غور سے دیکھیے گا, اور 4 اسٹیپس, ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے. Suppose we are given with a set of vectors S which is equal to V1, V2, V3, Vk in Rn, real space of n dimension. The following procedure produces a subset of these vectors that form a basis for span S and expresses those vectors of S that are not in the basis as linear combination of the basis vector. Step 1. Form the matrix A having V1, V2, Vk as its column vectors. Step 2. Reduce the matrix A to its reduced row echelon form R and let W1, W2, Wk be the column vectors of R. Step 3. Identify the columns that contain the leading ones in R. The corresponding columns vectors of A are the basis vectors for span S. ٹھیک ہے. Finally, step number 4. Express each column vectors of R that does not contain a leading one as a linear combination of preceding column vectors that do contain leading ones. We will be able to do this by inspection. Now what happens, this will give you a set of dependency equations involving the column vectors of R. The corresponding equation for the column vectors of A expresses the vectors not in the basis as linear combination of basis vectors. تو یہ 4 اسٹیپس ہیں, اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں. پہلے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو فارم دا میٹرکس اے ہیونگ ویکٹرز V1, V2, Vk ایز اٹس کالم. ریڈیوس دا میٹرکس اے ٹو ریڈیوس رو ایچلون فارم R. یہاں پہ R یہ خیال رکھیے گا کہ یہ وہ ریئل اسپیس نہیں ہے, یہ ریڈیوس رو ایچلون فارم ہے. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی دی کالم دیٹ کنٹینس دا لیڈنگ ونس ان R and express each column vector of R that does not contain the leading ones as a linear combination of preceding columns vectors that do contain leading ones and so on so forth. جی یہ جو آپ کو پروسیجر بتایا جس میں 4 اسٹیپس ہیں, ان 4 اسٹیپس کو ذرا ذہن نشین کر لیجیے گا کہ پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, دوسرے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, تیسرے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, اور چوتھے اسٹیپس میں کیا کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کے پاس ریکوائرڈ ریزلٹ آ جائے گا. ان پروسیجر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس وقت کمپیوٹر پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہوتا ہے. ہر اسٹیپ کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو پھر لوپ میں لے کے آنا ہوتا ہے. یہ جو ہم نے پروسیجر ابھی پڑھا ٹو فائنڈ دا بیسز اینڈ لینئر کمبینیشن, اس کے اوپر یہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس دی ہوئی ہے کہ وی ہیو ٹو فائنڈ اے سب سیٹ آف دا ویکٹرز V1, V2, V3, V4. یہ آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں ویکٹرز V1, V2, V3 اینڈ V4 that form a basis for the space spanned by these vectors. ٹھیک ہے نا. And then express each vector not in the basis as a linear combination of the basis vectors. اس کے اندر بھی وہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے, آپ نے میٹرکس بنانی ہے, اس کو پھر اس کے رو ریڈیوس ایچلون فارم میں کرنا ہے, R بنانا ہے, and so on so forth. اس کو لینئر کمبینیشن وغیرہ میں لکھنا ہے, and that's how you will get the answer. یہ میں نے نوٹس میں کیا ہوا ہے, لیکن پہلے خود سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور اس کے بعد پھر نوٹس کو دیکھیے گا, اس کے بعد پھر کتاب کو دیکھیے گا. ہمارے پاس ایک تھیورم ہے, میں نے کہا یہ تھیورمس وغیرہ 2 ایک ہیں, اس کو ذرا جلدی کر لیں تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہو جائے. تھیورم ہے ہمارے پاس, لیٹ ایچ بی اے سب اسپیس آف اے فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس وی. کیا چیز ہے ایچ؟ ہمارے پاس ایک سب اسپیس ہے. کس کی ہے؟ فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس وی کی. اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ ان ایچ, اب اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ ان ایچ کین بی ایکسپینڈیڈ اف نیسسری ٹو اے بیسس فار ایچ. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. آلسو ایچ از اے فائنائٹ ڈائمینشنل اینڈ ڈائمینشن آف ایچ ول آلویز بی لیس دین اور اکول ٹو ڈائمینشن آف وی. یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ کہ ڈائمینشن آف ایچ ہمیشہ بھی دیٹ ول بی لیس دین اور اکول ٹو ڈائمینشن آف وی. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے دا بیسس تھیورم. تھیورم دوبارہ سے پڑھوں؟ جی دوبارہ سے پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, ابھی تھیورم آپ کو کلیئر نہیں ہے تو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. تھیورم کیا تھا ہمارا؟ لیٹ ایچ بی اے سب اسپیس آف اے فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس. ایچ کو آپ دیکھیں کیا چیز ہے آپ کے پاس, یہ سب اسپیس ہے آف اے فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس.
اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ ان ایچ. ٹھیک ہے نا, اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ ان ایچ. اب ایچ کی بات ہو رہی ہے, وی کی بات نہیں ہو رہی ہے. کین بی ایکسپینڈیڈ اف نیسسری ٹو اے بیسس فار ایچ. آلسو ایچ از فائنائٹ ڈائمینشنل اینڈ ڈائمینشن آف ایچ از لیس دین اور اکول ٹو ڈائمینشن آف وی. یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈائمینشن آف ایچ ہمیشہ بھی کم ہوتی ہے ڈائمینشن آف وی سے. یہ ایک بیسس کا تھیورم ہے, امپورٹنٹ تھیورم ہے. لیٹ وی بی اے پی ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ویئر پی از گریٹر دین اکول ٹو 1. یعنی اس کی ڈائمینشن کیا ہے, پی ہے. ڈائمینشن آف وی از اکول ٹو پی اینڈ پی از گریٹر دین اور اکول ٹو 1. اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کیا ہے, اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس ان وی از آٹومیٹیکلی اے بیسس فار وی. تو کوئی بھی یہ ایک ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی بیسس بن جائے گا کس کا, فار وی. اینی سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس دیٹ اسپینس وی از آٹومیٹیکلی بیسس فار وی. یہی دونوں چیزیں ڈیفینیشنس ایک ہیں, اور ان کو ہی ہم نے اس طریقے سے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہے, بتایا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے اینی سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس دیٹ اسپینس وی از آٹومیٹیکلی اے بیسس فار وی. یہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں آر کیوب کے لیے تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا اسی طریقے سے. پھر پڑھ لیتے ہیں اس تھیورم کو. تھیورم کہتا ہے لیٹ وی بی اے, آپ کے پاس کوئی دیا ہوا ہے سیٹ اور وہ ویکٹر اسپیس ہے. وہ کیا چیز ہے, لیٹ وی بی اے پی ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس, جس پہ پی کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, 2 3 4 5, ایک بھی ہو سکتی ہے. اینی لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس ان وی از آٹومیٹیکلی اے بیسس فار وی, اور ان ادر ورڈز اینی سیٹ آف ایگزیکٹلی پی ایلیمنٹس دیٹ اسپینس وی از آٹومیٹیکلی اے بیسس فار وی. اب یہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں دی ڈائمینشن آف نل اسپیس اے اینڈ کالم اسپیس اے, کیا ہوگی ہمارے پاس. دی ڈائمینشن آف نل اسپیس اے از دی نمبر آف فری ویریبلس ان دی اکویشن اے ایکس اکول ٹو 0. یعنی آپ کے پاس جو ہوموجینئس اکویشن ہے اے ایکس اکول ٹو 0, اس کے اندر جو بھی آپ کے پاس فری ویریبلس ہیں, نمبر اس کو کیلکولیٹ کر لیں, دیٹ ول بی دی ڈائمینشن آف نل اسپیس اے. ونس اگین, the dimension of null space A is the number of free variables in the equation AX is equal to 0. The dimension of column space A is the number of pivot columns in A. تو یہ خیال رکھیے گا کہ pivot columns کو کیلکولیٹ کر لیں, وہ ڈائمینشن کس کی ہو جائے گی, کالم اسپیس کی ہو جائے گی, اور جو فری ویریبلس کیلکولیٹ کر لیں وہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا, ڈائمینشن آف نل اسپیس. تو دو چیزیں ہیں, ایک رو کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, ایک کالم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. رو سے کیا مراد ہے, جس کے اندر نمبر آف ویریبلس کی بات کر رہے ہیں, نمبر آف فری ویریبلس کی. یہ نل اسپیس کی بات کرتے ہیں, اور کالم اسپیس کے اندر ہم نے نمبر آف پیوٹ کالمس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 15 ہے, فائنڈ دی ڈائمینشنس آف دی نل اسپیس اینڈ کالم اسپیس آف اے. اب اس کے اندر ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے, ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنے پیوٹ ایلیمنٹس ہمارے پاس ہیں, اور ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کتنے فری ویریبلس ہیں. تو اس کو کیسے کریں گے, اس کو بھی وہی اے ایکس اکول ٹو 0 اس کو سالو کریں گے, اور وہاں سے ہم دیکھیں گے کتنے فری ویریبلس ہیں, اس کو رو ریڈیوس ایشیلون فارم میں لے کے جائیں گے, اور وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کتنے پیوٹ کالمس ہیں. وہاں سے ہمارے پاس ڈائمینشن آف نل اسپیس کی بھی آ جائے گی اور کالم اسپیس کی بھی آ جائے گی. جی ایگزامپل آپ کر لیں گے نا, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا, میرا خیال میں تو مسئلہ نہیں آنا چاہیے. اگر پرابلم ہے تو نوٹس کو کنسلٹ ضرور کر لیجیے گا. اس کے اندر ہمارے پاس 3 روز ہیں اور ہمارے پاس 5 کالمز ہیں, یعنی دس میٹرکس از 3/5. آپ دیکھ لیں اس کے اندر کتنے فری ویریبلس ہوں گے, یعنی x1 x2 x3 کے اندر, اور اسی طریقے سے 5 کالم سے کتنے جو پیوٹ کالمس آپ کے پاس آئیں گے. ایگزامپل نمبر 16 ہے, یہ آخری ایگزامپل ہے, اس کے بعد ہم لیکچر مکمل کریں گے. ڈیسائڈ ویدر ایچ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور فالس اینڈ گیو اے ریزن فار ایچ آنسر. ٹھیک ہے نا, کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں ابھی جو آپ کے اسکرین پہ بھی آئے گی, ان میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہے اور کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے فالس ہے, اور اس کی ریزن بھی بتانی ہے کیوں ہے. ہیئر وی از اے نان زیرو فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس. یہ خیال رکھیے گا کہ جو وی ہے نا یہ ایک فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ فرسٹ, اف ڈائمینشن وی از اکول ٹو پی اینڈ اف ایس از اے لینئرلی ڈیپینڈنٹ سب سیٹ آف وی then S contains more than P vectors. کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. Second is, if S spans V and if T is a subset of V that contains more vectors than S,
then T is linearly dependent. یعنی وہ ساری چیزیں جو بھی میں نے تھیورمز بہت سارے بتائے تھے نا, جو سارے کے سارے ایک جگسا پزل کی طرح ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں, ان سب کو جوڑ کے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اسٹیٹمنٹ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی ان چیزوں کو یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ if dimension of V, the vector space V is equal to P, and if S is a linearly dependent subset of V, یعنی کہ یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا, دین ایس کنٹینس مور دین پی ویکٹرس. تو جناب اس کا سولوشن ہے کہ یہ فالس ہے. کیوں فالس ہے؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ زیرو سب سیٹ ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کنڈیشن اس کے اندر سیٹسفائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اف ایس اسپینس وی اینڈ اف ٹی از اے سب سیٹ آف وی دیٹ کنٹینس مور ویکٹرس دین ایس, دین ٹی از لینئرلی ڈیپینڈنٹ. تو ہم نے پروو کرنا ہے کہ ٹی از لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا سولوشن کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو. کیوں؟ بائی دی اسپیننگ سیٹ تھیورم ایس کنٹینس اے بیسس فار وی اینڈ وی کال دیٹ بیسس ایس ڈیش, دین ٹی ول کنٹین مور ویکٹرس دین ایس ڈیش, therefore we can say that T is linearly dependent. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا سی چیزیں تھیں, یہ ذرا سی چیزیں جسے کہتے ہیں لاجک ہے. اس کے اندر کوئی جو آپ کمپیوٹر سائنس کے اندر لاجک ڈیزائن وغیرہ کرتے ہیں نا, یہ اس قسم کی چیزیں یہاں پر ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے. اس کو میں پھر ایک دفعہ جیسے میں نے بتایا اس کو ریپیٹ کروں گا کسی وقت, جس وقت ڈائمینشن وغیرہ کی بات چیت کریں گے. ابھی رینک کی ہم بات کریں گے, ابھی اور چیزیں بھی ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہیں. آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں, یہیں پہ مکمل کرتے ہیں, اور اس ایڈوائس کے ساتھ کہ آج بھی لیکچرز کے اندر کافی کنسیپچل باتیں ہیں, ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ذہن پہ زور دینے کی ضرورت ہے. جی آج کا لیکچر مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں ہم رینک کی باتیں کریں گے, اور رینک سے مراد وہی میٹرکس کا بھی رینک ہے, وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہوگا, لیکن اس کو ہم دوبارہ سے یہاں پر اسٹڈی کریں گے. پورا لیکچر اس پہ ڈیووٹ کیا گیا. آج کے لیکچر کے لیے خاص بات یہ ہے کہ جو آج ہم نے ڈائمینشن کی بات کی ہے, اس کو ذرا غور سے اسٹڈی کیجیے گا, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو بار بار پڑھیے گا, ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے, یا اگر نہیں ہے تو ہمیں ای میل ضرور بھیجیے گا. اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, اور ایکسرسائزز جاری رکھیے گا, ہر طرح کی ایکسرسائزز. میں بار بار کہتا ہوں, جس میں میتھمیٹکس کی ایکسرسائزز, آپ کی دماغ کی ایکسرسائز, اور اپنی فزیکل ایکسرسائزز جاری رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم. اللہ حافظ.